بغیر وضو کے آیت الکرسی آیت کریمہ چار قل یا وظائف پڑھنے والے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم آیت الکرسی آیت کریمہ اور دوسرے وظائف بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں تمام معلومات فراہم کی جائے گی، لیکن پہلے یہ جان لیجئے اگر آیت الکرسی کو وضو کے ساتھ تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والوں کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجات بلند کرتا ہے اور 40 حوریں عطا کرے گا۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کے قبر میں 40 شمع داخل کرتے ہیں جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے، اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کریں، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 40 پر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کی شر سے سلامتی ہوگی۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر پر رحمتیں نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن تک لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں۔ لوگوں میں صلح کرنے کے لیے جامع مسجد کے راستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو ان کے سامنے پھینک دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورہ الم نشرہ اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کو بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈال دیں۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر ہم اس کے چند خاص ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ہر روز صبح و شام پڑھنا چور ڈاکو آتش زدگی تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے وہ چوری نقصان سے بچ جائے گا، اس میں برکت ہوگی۔ ہر روز فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ بچھو جن کے شر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کے گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا حفاظت کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں ہے، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا اللہ اس پر نظر رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو ان کی نگہبان کرے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوا ہے، جو آیت الکرسی پڑھے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو، شہید ہوا ہو، موت کے بعد بلا فاصلہ جنت میں جگہ ملے گی۔ اس کے علاوہ فقر و فاقہ دور ہوگا، اللہ کی طرف سے امان ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور اللہ اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں، ہر کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 50 برکات ہیں۔ آیت الکرسی کا مقام وہ ہے جو ایک پہاڑ میں چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے، جس میں کم از کم غربت اور آخر میں عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے، وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، اے ابو منظر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان ہونٹ ہوگی۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ تو میں نے نہیں تو جواب دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، ابو ذر، انسانوں اور جنوں کی شر سے پناہ طلب کرو۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے نماز کا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ میں نے کہا، روزے کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ؟ تو آپ نے فرمایا، اس کا اجر ڈبل ہے، بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا، قلیل الاشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا یا پھر فقیر کو چھپا کر دینے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے نبی کون تھا؟ آپ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نبی مکرم تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے، 310 سے کچھ زیادہ۔ یہ جم غفیر تھا، اور ایک مرتبہ یہ فرمایا 315۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا، آیت الکرسی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، انسانوں میں سے ایک شخص نکالا تو وہ ایک جن سے ملا، اور وہ اسے کہنے لگا، کیا تم میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ یعنی کشتی کا مقابلہ۔ اگر تو نے مجھے پھچار دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا، جب تو یہ آیت گھر میں داخل ہو کر پڑھے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو اس شخص نے اسے پھچار دیا۔ وہ انسان اسے کہنے لگا، میں تجھے بہت ہی کمزور، دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو کی طرح کیا سب جن اسی طرح ہیں، یا ان میں صرف تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا، ان میں میں کمزور دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے پھچار دیا۔ وہ جن کہنے لگا، آیت الکرسی پڑھا کر، اس لیے جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور نکلتے وقت اس کے آواز گدھے کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں ہے، جو عظمت والی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے توحید بعض اہم صفات کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بھی ذکر آیا ہے، جس کی وجہ سے اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت سماعت فرما لیں، تاکہ جن حضرات کو آیت الکرسی کا علم نہیں ہے وہ بھی قرآن کریم کی اس اہم آیت کو یاد کر لیں اور اپنے روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ناظرین، آئیے اب اپنے آج کے اصل موضوع کی جانب چلتے ہیں۔ کیا بغیر وضو آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں؟ 4 خل پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جان لیجئے، نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ یعنی جب بھی نماز ادا کرنی ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ اب یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے، ایک شخص کا وضو پہلے ہی سے موجود تھا، اور اگر نماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہ پھر سے وضو کرے گا؟ تو جان لیجئے، اگر وضو کو فاسد کرنے والا کوئی کام یا کوئی چیز اس کے ساتھ رونما نہیں ہوئی اور اسے کامل یقین ہے اس کا وضو قائم ہے، اور اگلے نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔
لیکن یاد رکھیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ ایک شخص بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے اور اپنے روزمرہ کے کام کاج کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں قرآن پاک کو چھونا، پکڑنے اور قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ البتہ اگر آپ کو وہ سورت زبانی یاد ہے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو زبانی پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ لہٰذا ہر ایک مسنون دعا، خواہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہو، گھر میں داخل ہونے کے لیے ہو، سفر پر جانے کے لیے ہو، اذان کا جواب دینے کے لیے ہو، بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے لیے ہو، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد کی ہو، وہ آپ بغیر وضو کے جب بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے دعائیں قرآن کریم سے لی گئی ہے۔ جب ان دعاؤں کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کو بھی بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب زبانی پڑھنا ہو، اب یہ بھی جان لیجئے آیا ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چار قل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ناظرین، جان لیجئے بغیر وضو کے آپ تمام وظائف کو پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ شریف، درود شریف بھی، جو بھی روز مرہ کے وظائف آپ پڑھتے ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی، غسل نہیں کیا، سونے لگے، وہ سونے سے پہلے چار قل ضرور پڑھیں۔ اسی طرح اگر عورت حالت حیض میں ہے، ذکر و اذکار کرنا چاہتی ہے، مثلا چار قل یا درود پاک یا کوئی دیگر وظائف پڑھنا ہی چاہتی ہے تو بغیر کسی تردد اور پورے اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتی ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ قابل ذکر ہے، انتہائی غور سے جان لیجئے اور سن لیجئے۔ ناپاکی کی حالت میں عورت اپنے مرد قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کی کوئی بھی سورت یا سورہ جن کو ذکر و اذکار کے طور پر پڑھ سکتے ہیں یا وظیفے کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، ان کو زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کی کوئی بھی سورت تلاوت کی نیت سے ہرگز نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہاں ناپاکی کی کچھ اقسام بھی بیان کرتے چلیں۔ اگر حالت جنابت میں یا حالت حیض نفاس میں یا خواتین کے کپڑے خراب ہیں، بچوں کے پیشاب یا پاخانہ کر دینے کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہیں، یا مرد حضرات جو باہر کام کرنے کے لیے گئے، باہر کیچڑ یا پانی وغیرہ ان کے کپڑوں میں لگ جاتا ہے، تو یہ تمام حالات ناپاکی کی حالتیں ہیں۔ ان تمام حالتوں میں آپ زبان سے ذکر و اذکار، دیگر مسنون دعائیں روز مرہ کے معاملات میں جو پڑھی جاتی ہے ان کو بے فکر بلا تردد پڑھ سکتے ہیں، ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ پوچھیں کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں اور بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ناظرین، فرق یہ ہے بغیر وضو کے آپ قرآن کو چھوئے بغیر قرآن کی صورتوں کو تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ناپاکی کی حالت میں اگر آپ ذکر و اذکار وظائف کی نیت سے قرآن کو صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن کی صورت زبانی میں نہیں پڑھ سکتے۔ آخر میں بتاتے چلیں، اگرچہ بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں قل اور دیگر صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، آپ کو ان کا اجر ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر یہ عمل آپ باوضو ہو کر کریں گے تو اس کی فضیلت، اس کا درجہ بغیر وضو والے اعمال سے بلند بالاتر ہے۔ لیکن کوشش کیجیے جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو باوضو ہو کر ہی کریں، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور اس حالت میں جو بھی عبادت کی جائے اس کا اجر ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن مجید پڑھنے، نماز پڑھنے، ذکر اذکار کرنے کے توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔